الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو. سورہ المائدہ مدنی سورت ہے. سورت کا نام المائدہ اس لیے ہے کہ المائدہ کا معنی بھرا ہوا دسترخوان، بھرا ہوا دسترخوان، کھانوں سے بھرا ہوا. کیونکہ اس سورت کے اندر قصہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریین پیروکاروں نے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں بھرا ہوا دسترخوان کھانے کا ہمارے لیے اتارے. چونکہ اس کا تذکرہ ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام المائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو وعدے پورے کرو، چاہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدہ اقرار ہے جو بندے بندی نے اللہ سے کیا. تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے. عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے، مالی بدنی ظاہری باطنی، دعا کی شکل میں، سوال کی شکل میں، سورنے پکارنے کی شکل میں، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں، قیام رکوع سجدہ خشوع خضوع کسی شکل میں جو عبادت ہے صرف تیری کریں گے. کسی نبی رسول ولی قبر والے مزار والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے نہیں. عبادت کریں گے کیسے؟ جیسے برادری، علاقہ، امام صاحب، بزرگ صاحب، مرشد صاحب نہیں. محمد الرسول اللہ جس کو تو نے بڑا بنا کے بھیجا، نبی اور رسولوں کا سردار، جس پہ نبوت رسالت تو نے ختم کر دی اور سب سے آخری اونچا رسول تو نے ہمیں دیا، اس کے طریقے پر عبادت کریں گے. عبادت نماز کی ہو، حج کی ہو، درود شریف پڑھنا ہو، وظیفہ پڑھنا ہو. مومن کی دنیا بھی عبادت ہے، شادی ہے، غمی ہے، کوئی لین دین پروگرام، مال کمانا خرچ کرنا تیرے نبی سم کی ہدایات کے مطابق کریں گے. عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ کا، یہ ہے اسلام کا خلاصہ. تو یہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کرو، اور جو بندوں سے وعدے کیے ہیں لین دین کے، رشتہ کے، کوئی اور وہ بھی پورے کرو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں یہ ہوں گی پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا. پکا منافق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعدے پورے کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. نیکی تقوی پر، نیکی تقوی، نیکی کے تعلق یہاں جو ہے بر، لوگوں سے سچ بولو، پورا تولو، ملاوٹ نہ کرو، بھائی کو پریشان نہ کرو، گلے چغلی نہ کرو. اس چیز کو جو ہے نا، اس میں اگر کوئی کر رہا ہے کام اس سے تعاون کرو. یہ اچھا کام کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ ہے بر، نیکی پر تعاون. اور تقوی پر تعاون، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، دعوت تبلیغ کا کام ہے، جہاد کا کام ہے. تو عبادت کے لیے جو جگہ ہے، مسجد ہے، یہ اس میں تعاون کرو. نیکی میں، لوگوں کے معاملات حقوق میں تعاون کرو اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے، اور عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسم گناہ پر تعاون نہ کرو. العدوان زیادتی پر، ایک چوری کرنا چاہتا ہے اس کا تعاون، ایک کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کا تعاون نہ، یہ نہیں کرنا گناہ پر. اور عدوان زیادتی پر، کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. گناہ اللہ کی نافرمانی، زیادتی بندوں پر، اس میں تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ دو دھمکی ہیں، نیکی میں تعاون کرو، تقوی میں تعاون کرو، گناہ پہ تعاون نہ کرو، زیادتی پہ ظلم زیادتی پہ تعاون نہ کرو۔ اس طرح جس طرح میں نے ہدایت دی اللہ کہتا ہے کرو، ورنہ دو دھمکیاں، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ سب کچھ جو کر رہے ہو تمہیں اس کا وہاں جو ہے جواب دینا۔ اب دیکھ لو، سچے کا کوئی تعاون ہی نہیں کرتا، سچی کھری بات کا تو کوئی تعاون کرتے ہی نہیں بس، اور جھوٹے پہ سارے ساتھ۔ عجیب سا ماحول بناؤ۔ بچپن میں سنا تھا، مولانا ابراہیم خادم تھے رحمت اللہ علیہ، چھوٹے چھوٹے قصے لکھتے تھے، بعد میں وہ شہید ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے تھے کشتی میں۔ میرا خیال ہے یہ 40 سے اوپر کی بات ہوگی۔ اس وقت ماحول کا نقشہ کھینچا انہوں نے، اب تو بہت ہی آگے جا چکے ہیں، ترقی کیا ترک گئے ہیں، اور بہت ترک گئے ہیں۔ انہوں نے شعر کہا تھا، عدل نہ رہا عدالتاں وچ، یہ نقشہ اس وقت کھینچا انہوں نے، عدل نہ رہا عدالتاں وچ، رشوت دے حاکم آدی جے، سچے دا حامی کوئی نہیں، جھوٹے دے سب امدادی جے۔ ظلم زنا ڈاکا پہ ہوندا نال آزادی جے، لچ اچکا چودھری ہے تو گنڈی رن شہزادی ہے۔ سب اسی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا، یہ قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ ادو تو انی ترقی سی، ہوں ہور ترک گئی ہے، بو آ رہی ہے، ہوں معاشرے چ گٹن آندی محسوس ہوندا ہے، برادری خاندان مارکیٹ بازار بو آندی بو۔ انسانیت شرافت تو ہے ہی نہیں۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان میں انسانیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، بخاری شریف کے شروع میں، کہ مجھے نبی رسول تسلیم کر۔ اس نے کہا میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، جس شخص نے مجھے خط لکھا ہے نا یہ عام آدمی نہیں ہے۔ کس کو جرت ہے مجھے خط لکھنے کی کہ میری متحدی کر، قبول کر؟ بڑا آدمی ہے، میں اس کے حالات معلوم کروں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے، اس وقت تو مشرکوں کے امام تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا قافلہ لے کے تجارت کے لیے، جاتے تھے تجارت کے لیے شام میں، معمول کے مطابق ہم تجارت میں مشغول تھے، بادشاہ کے آدمی آ گئے، چلو بادشاہ بلا رہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، کسی نے ہماری عربوں کی شکایت کر دی ہے بادشاہ۔ وہاں گئے تو بادشاہ نے، ترجمان تھا مجھے سامنے بٹھوایا اور کہا کہ یہ شخص جو ہے نا جس نے مجھے یہ خط لکھا ہے، میں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ نے کہا جی یہ ابو سفیان۔ ترجمان کو کہا اس کو کہے میں اس کے متعلق کچھ باتیں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بولنا، اور پچھلوں کو کہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو یہاں جھٹلانا اس کو کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں بات آئی آج بڑا موقع ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات، یہ مکے والوں کو اس وقت لیڈر تھا۔ آج بڑا موقع ہے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو مرچ مسالہ لگا کے کوئی ایسی بات کر کے بھڑکاؤں اور یہاں سے فوج لے کے جاؤں اپنے دشمن محمد کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کروں۔ لیکن پھر میں نے کہا یہ راہ میں اختیار نہیں کرتا، کیوں؟ یہ جو ساتھ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے اپنے دماغ کے مطابق ایک سنہری موقع ضائع کر دیا، لیکن یہ اس نے برداشت نہیں کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں۔ اور یہاں کلمہ پڑھتے ہیں، 4 پشتی 5 پشتی مسلمان ہیں، 5 ٹائم نماز، تہجد اور روزہ، حج اور عمرہ، جھوٹ، صبح جھوٹ، رات کو جھوٹ، دن کو جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر میں جھوٹ، سودے میں جھوٹ، جھوٹ، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ شیطان بھی لانتی، جھوٹے بھی لانتی۔ پڑھتے قرآن ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے، اپنے آپ پہ لعنت کرتے، یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک تیرا جھوٹا لانتی، مجھ پر بھی تیری لعنت۔ انسانیت ہی نہیں ہے۔
میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسلام بہت اونچا ہے، یہ آپ نے بلڈنگ بنائی پھر ڈیکوریشن بعد میں. انسانیت پہلی چیز ہے، اور اسلام اخلاق، نظام، ڈیکوریشن اور اونچا. اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت اونچا باوقار دیکھنا چاہتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اکثریت کلمہ پڑھنے والے انسانیت نہیں ہے، انسانیت نہیں. انگریز مفکر برنارڈ شاہ کہتے ہیں اسلام ایک آئیڈیل دین ہے، بہترین اخلاق، معاملات، دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ضامن. پھر قبول کر لے. کہتا ہے جن لوگوں نے قبول کیا وہ اتنے کرپٹ، اتنے بددیانت، اتنے گندے، میں اپنی نسبت ان کی طرف نہیں کرنا چاہتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کافر خود بھی دین پر نہیں چلتے، یا ستور روکتے. آج مسلمانوں کی اکثریت دین کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے نیکی پہ تعاون کرو، برائی میں کسی سب ساتھ. میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا ماں اس کا ساتھ دوں گا. انا للہ انا، کہاں ہے دین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا نا، وہی نازل کرنے والا، نبی بھیجنے والا، وہ تھوڑا تھوڑا انسانیت آگے بڑھتی گئی، دین بھی آگے بڑھتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انسانیت مکمل پختہ عمر کو پہنچ گئی. یہ بچہ بچی پیدا ہوتا نا، بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، پھر پختہ عمر آتی، تو انسانیت بھی شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے. تو تھوڑی تھوڑی ہدایت آتی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی، تو اللہ نے وہ سلسلہ جو شروع کیا تھا، وہی بھیجنے والا، دین بھیجنے والا، وہ مکمل کر دیا. اور یہ آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وہ جو میں نے شروع کیا. میری نعمت مکمل ہو گئی ہدایت والی، اور میں نے تمہارے لیے دستور العمل، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو پسند کیا. اسلام پسندیدہ دین ہے اللہ کا. کتنے شرف، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اسلام جو آج مسلمانوں کو قبول نہیں ہے، سوائے نماز کلمے کے تھوڑے سے قانون، باقی سب من مانیاں. معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، شادی میں، غمی میں، شکل صورت میں، لباس میں، گھر کے ماحول، لین دین مال میں، سب یہودیت. اسلام نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ کا پسندیدہ دین ہے. مکمل کا مطلب ہے جس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے. عقیدے میں پچر، نماز میں پچر، دعا میں پچر، درود میں پچر، وظیفے میں پچر، اپنی منمانیاں، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ. اکثریت مسلمانوں کی تسلی نہیں ہو رہی کہ دین مکمل ہے، اپنی طرف سے اضافے اور پچرے لگانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا، یہ پہلے بات ہو چکی. اور پھر یہود و نصارہ کا اللہ نے تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم اللہ ہے. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. نبی کہہ دیجئے کون ہے مالک اگر اللہ پکڑ لے، ارادہ کرے مسیح بیٹے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، ساری دنیا کو ہلاک کرنے پر اللہ آئے، ان کو موت دے، ختم. کون بچائے گا اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو اور پوری دنیا کو؟ کون بچائے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے بادشاہی زمین و آسمان کی، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، کوئی دم مارنے کی مجال نہیں کسی کو. اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشنی. کیا؟ قرآن. کل آیت گزری نا، ہم نے نور نازل کیا. نور نازل ہوتا ہے. وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور واضح کتاب. ایک ہی چیز کی دو صفتیں، قرآن کو نور بھی کہا اور کتاب واضح بھی. ایک ہی چیز قرآن، اس کی دو صفتیں، روشنی اور کتاب مبین. دلیل گرامر جاننے والے بیٹھے ہوں گے. کیوں آگے اللہ نے واحد کہا یہدی بِاللَّہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، یہ نہیں کہا ان کے ساتھ، ایک ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ.
تمہارے پاس روشنی یعنی کہ قرآن، ایک روشنی یہ ہے، ایک روشنی ہے دین کی، ایک اندھیرا ہے لائٹ بند کرو اندھیرا، ایک ہے شرک کفر بدعت کا فسق و فجور کا اندھیرا۔ اس اندھیرے جو حصی نظر آتا ہے اس کے لیے یہ روشنی ہے، اور جو شرک کفر فسق و فجور بدعت فحشی اور یعنی جو اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، اس کی روشنی دین اسلام قرآن حدیث۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں جن کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں، حتیٰ کہ یہ جو بعد میں فقہ آئی نا، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں۔ نور بشر، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، تیجا، ساتہ، 40واں، 11ویں، یہ وہ مسئلے ہیں جن کا نہ ذکر قرآن، حلال حرام تو بعد کی، نہ یہ مسئلے ہی کوئی نہیں، نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں، حتیٰ کہ کسی فقہ میں بھی ان کا ذکر نہیں۔ دیکھیں آپ بخاری شریف مسلم شریف اٹھائیں، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، حج کا بیان، روزے کا بیان موجود ہے۔ فقہ حنفی اٹھاؤ، فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی ہدایہ ہے، قدوری ہے، شرح وقایہ، اس کے اندر مسئلہ طہارت کا بیان، نماز کا بیان، وضو کا، صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے وہاں، یہ نہیں میرا موضوع، لیکن مسئلہ تو ہے۔ فقہ شافی اٹھاؤ، المجموع، المہذب، الام، آپ کو مسئلے ملیں گے، طہارت کا بیان، نماز کا بیان۔ فقہ مالکی اٹھاؤ، المدونہ کبریٰ، اور اس طریقے سے فقہ حنبلی اٹھاؤ، المغنی، ابن قدامہ، مطلب مسائل کا لیکن تیجا، ساتہ، 40واں، 11ویں، مختار کل، علم غیب، حاضر نادر، نور بشر، مختار کل، مسائل ہی نہیں ہے، میڈ ان انڈیا، سب اتنے ہی پیدا ہوئے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں عقیدہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جی، نور ہیں جی، نور ہیں، نور ہیں۔ دلیل کہتے ہیں جی قرآن میں ہے، اللہ نے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، تمہارے پاس نور آ گیا، محمد رسول اللہ، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب واضح، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اور نور آیا اور کتاب مبین، دو ہے، ایک محمد رسول اللہ صاحب اور ایک قرآن۔ بھائی مختلف صفتیں ہو نا تو واو پھر بھی آ جاتی ہے، اور یہ ایک ہی چیز کی دو صفتیں جیسے میں سمجھا چکا ہوں، اور آگے ایک ہے یادی بھی بہمان نہیں، اور پیچھے آپ آیت پڑھ چکے ہیں، اور قرآن میں دو آیتیں اور بھی ہیں کہ نور نازل ہوا۔ قرآن بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے، باقی رہ گئی یہ بات کہ اللہ نے کہا تمہارے پاس نور ہے اور کتاب، یہ اور کا مطلب اور ہے، تو پھر پڑھو سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، والذی قدر فہدا، جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت دی، والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ نکالا۔ یہ کئی رب میں ہیں کہ ایک ہے؟ ایک اللہ، اس کی صفات اور کے ساتھ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى۔ بس وہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے، ایک متبع، اتباع کرنے والے، کلمہ پڑھا ہے، عقیدہ لینا، عقیدے کی ایتیں حدیثیں، نماز لینی، نماز کی ایتیں حدیث، درود لینا ہے، درود کی ایتیں حدیث، یہ متبع پیروی کرنے والے، ان کا کوئی نہ مذہب ہے، نہ کوئی دھڑا ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی لائن ہے، یہ اللہ رسول کی بات۔ ایک ہے مبتدع بدتی، انہوں نے پہلے سے اپنا دین بنا لیا ہے، حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، نقش بندی، سہروردی، انہوں نے اس کے اندر رہنا ہے، جو اس کے اندر عقیدہ ہے، جو اس کے اندر درود، جو اس کے اندر وظیفہ، اس سے نہیں نکلنا۔ آیت کو کھینچا، وہاں کچھ اور بیان ہو رہا ہے، مطلب نکالا، حدیث کو کھینچا، مطلب نکالا، نکل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں کھڑی ہے حدیث، آیت کھڑی رہے، زمین جنبت، جنبت نہ جنبت گل محمد، یہ ہیں مبتدع، چونکہ ذہن بنا لیا کہ رسول اللہ نور ہیں تو یہ معنی یہ ہو رہا ہے۔ باقی ایتوں کو نہیں دیکھنا کہ نور نازل ہوا کہ پیدا ہوا،
قرآن میں 3 آیتیں کہ نور نازل ہوا، بس اس سے کیا اپنے جو اسی کو بات کو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ اب یہ چونکہ صفتیں 2 آئیں، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین، لو جی کتاب اور ہے، نور محمد رسول اللہ، اور آگے ایک ہے ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ، یادی بھی۔ اور پیچھے ایت کل گزری ہے کہ نور نازل ہوا، باقی صفتیں مختلف ہوں تو واو آ جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ رب ایک ہے لیکن آگے صفات آ رہی ہیں، اس نے پیدا کیا، وہ تقدیر بنا رہا ہے، اور اس نے چارہ نکالا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بڑی گندی بات کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا۔ 3 باتیں یہودیوں کی بڑی گندی تھیں جو کسی قوم نے نہیں کہی۔ ایک یہ کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہیں مان جب تک دیکھنا، اللہ نے سارے مار دیے، یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور ایک جب بحر کلزم سے پار ہوئے، کتنا اللہ نے نام کیا، پانی جو ہے اتنا سمندر کا پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، ان کو پا لگایا۔ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ساتھ ہے، وہاں گئے تو کچھ لوگ کہ درگاہ تھی، وہاں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی درگاہ مقرر کر۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول توحید سنانے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو میں تمہیں شرک پر لگاؤں۔ اور تیسری بات جو یہاں ہے، بیت المقدس کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہو جاؤ، اللہ نے تمہاری لکھ دیا ہے، جاؤ۔ کہنے لگے وہاں مالکہ قوم رہتی ہے بہت بڑی زبردست، ہم نہیں جا سکتے۔ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہیں، فتح ہو جائے تو بتانا آئے کہ آئے۔ اور جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 313 سے کہ ایک ہزار ہیں، لڑو گے بدر میں؟ کہا جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، جو نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دو کن سے لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو دو۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو نے کہا تھا کہ تو تیرا رب جا کے لڑو، اے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھی ہیں، لڑیں گے۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا کن سے ٹکرانا ہے، حکم تو دو۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں رسولوں کا امام اور صحابہ تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک برکت نہیں۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، بدر کی رات یاد کرو، سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو محمد سے تو نے کر رکھے ہیں، اتار دے اپنی مدد۔ اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ کون ہے یہ؟ آسمانوں کا مہمان۔ کون کہہ رہا ہے کہ بنا دے میری بگڑی؟ بدر کے موقع پر جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اپنی امت کو بتایا کہ اے میری امت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم نے بھی مشکل کشائی حاجت روائی کروانی ہو، رزق لینا اولا، تو تم بھی اسی کو پکارنا۔ میں تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری تابع داری کا۔ مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی مصیبت مشکل کے وقت اسی کو پکارا تھا۔ میرے امتیوں تم بھی مصیبت مشکل کے وقت اسی کو پکارنا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ ذکر کیا آدم کے 2 بیٹوں کا، ان کے اختلاف ہوئے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس پہلے قتل کرنے والے کو بھی اس میں سے گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور طلب کرو اس کی طرف نزدیکی کرو۔ وسیلہ کا معنی نزدیکی، اس کے نزدیک ہو، اس کا قرب کرو، کیسے نیک عمل کرو گے، اور ایک عمل کا ذکر کر دیا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، کیسے نماز پڑھو، نوافل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، جہاد کرو، دعوت تبلیغ کرو، اچھے اللہ کی وسیلے کا معنی اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو کہا کرو جیسے مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ کا جواب اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرح، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرح، اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی، نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ آگے جواب دے کے پھر ثم صلو علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو، بعد میں، پہلے نہیں۔ کھانا کھا کے دعا مانگو، پہلے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آداب بتائے کھانا کے، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک الابتر سلام قولا من، ایک ہی ایک کھانا کھان لگا ہے بھائی، بعد میں دعا مانگنی پہلے مانگنی، درود شریف بعد میں پڑھنا ہے کہ پہلے پڑھنا ہے؟ پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، پھر ثم حدیث کے لفظ سنو، انڈیا پاکستان کا دین نہیں ہے، دین آسمان سے ہے۔ ثم صلی اللہ علی الوسیلہ تھا، پھر میرے لیے رب سے وسیلہ مانگو، رب سے وسیلہ میرے محمد کے لیے مانگو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتے محمد الوسیلہ، محمد کو وسیلہ دے، کیا قریب کر، ہمارا پیغمبر بڑی شان تو نے دی ہے، یا اللہ ہم بھی عرض کرتے ہیں ہمارے نبی کو اور مقام محمود دعا مانگے، یہ ان کا حق ہے ہم پر درود شریف پڑھنا اور یہ دعا مانگنا، یہ ہے مفہوم۔ اور ہندوستان میں کیا ہے؟ بکرا لے کے جا رہا ہے، اتھے چلے ہیں ذبح کر، وہ بھائی نظر غیر اللہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور، اللہ تو قرآن میں اللہ نے وسیلہ نہیں کہا، یہ وسیلہ ہے، لو سن لو، شرک کا نام وسیلہ۔ ایک اور وہاں قبر پر یار فلاں میری مدد کر، مشکل کشائی کر، یہ یار دعا اللہ تمہیں پتہ وسیلہ، وسیلہ، وسیلہ کا مفہوم کیا پتہ ہی نہیں، وسیلہ کا مفہوم بھی پتہ نہیں ہے، اس کا معنی نزدیکی تلاش کرو۔ اچھا اگر یہ ہندوستان والا مفہوم ہو کہ بڑے کا وسیلہ دینا اللہ کے آگے، ایک مثال ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارے وسیلہ، ان کے وسیلے سے یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ان کے وسیلے سے مجھے رزق دے، تو رسول اللہ سے بڑا کون ہے جس کا وسیلہ مانگتے ہو؟ دعا ہے اذان کی آتے محمد الوسیلہ تھا، دے محمد کو وسیلہ۔ ہندوستان والا مفہوم تو فیل ہو گیا، محمد سے بڑا کون ہے جس کا ہم وسیلہ محمد کے لیے مانتے ہیں؟ فیل ہو گیا عقیدہ ہندوستان کا۔ مانا دے اس کو نزدیک کی، اپنا قرب دے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا وسیلہ واسطہ طفیل صدقہ کہہ کے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، اس لیے وسیلہ صدقہ طفیل کہتے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا کفر ہے، کفر ہے، سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہوتی ہے، یا مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا قیامت کے دن ذخیرہ شدہ دعاؤں سے اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، اور جو وسیلہ واسطہ صدقہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں سنے گا، اور پھر اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ویسے تو نہیں سنے گا لیکن جب میں اس کا واسطہ وسیلہ دوں گا نا مگر اس کو سننی پڑے گی، تو سمجھ گیا کہ اللہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، تو لہذا وسیلہ صدقہ تو فعل کہنا اس نظریے سے شرک ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہیں سنتا، نہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجبور ہے، ہم بس ویسے کہتے ہیں، بس ویسے، میں محمد رسول اللہ سے محبت ہے اس لیے کہتے نہیں کوئی مقصد، بس یہ ویسے
تو پھر تم بدعت کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، نبیوں رسولوں کی دعائیں کسی میں وسیلہ نہیں ہے، چھوٹے نبی نے بڑے کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، صبح شام رات دن، آنے جانے گھر میں جانے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ بڑے صحابہ کا چھوٹے صحابہ وسیلہ نہیں پیش کرتے تھے، شاگرد صحابہ کے صحابہ، کوئی یہ بدعت ہے۔ تو واسطہ، وسیلہ، صدقہ تو فعل کہہ کے دعا مانگنے والا یا مشرک ہے یا بدعتی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جائز وسیلہ کیا ہے دعا میں۔ تین، پہلی بات کہ اللہ کو واسطہ دو اس کے ناموں کا، یا اللہ تو جو واسطہ غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا، میں گنہگار بندہ، چھوٹا سا بندہ، میری مشکل حل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رب میں تیری رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دو۔ نمبر دو، اپنا عمل پیش کرو۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ تیری طرف سے اعلان ہوا کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، یہ ہمارا عمل ہے، تو ہمارے گناہ معاف کر۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں جو آپ کے پیغمبر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں نا، محبت اس کا واسطہ، یہ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کا عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا عمل ہے۔ یا اللہ میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری کرتا ہوں، اگر کرتا ہے تو اس کا واسطہ جائز ہے کیونکہ یہ عمل ہے، ذات کا واسطہ نہیں۔ یا اللہ وہ تیرا نبی ہے، ہاں، رسول ہے، ہاں، بڑا اونچا، ہاں، تو میرا کام ہے، تیرا بچ کی تو اپنی گل کر رہا ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو اور تیسرا ہے کہ کسی سے دعا کرانی نیک زندہ سے، یہ تین طرح، یہ جو ہے توسل، یہ ٹھیک ہے، باقی شرک اور بدعت۔ اس کے بعد اللہ نے حدود کا مسئلہ بیان کیا، چوری کی حد بیان کی، یہود و نصارہ کے حالات کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا۔ آگے اللہ نے بیان کیا، اللہ قرآن ہر ماحول معاشرے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حکمرانوں کے متعلق سنو ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعض اولیاء بعض ان کے بعد دوست ایک آپس میں، تم ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے مت معاہدے کرو اس قسم کے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہو، کہ جیسے کہو گے ہم ایسے کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ، وہ احتیاطاً پریشان ہے، وہ دیکھے نا تو کہتے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، کہیں سے یہ مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو کے آ کے ہم سے ہمارے اقتدار میں چھین لے، یہ پہلے بندوبست کی بیٹھے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو ان سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے حکمران و عوام ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے، میرا نہیں ہے، انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ آگے جو دلیل دیتے ہیں نا حکمران، وہ اللہ نے پہلے بتا دے، دلیل دیکھو ان کی، ہم ڈرتے ہیں ان سے۔ اللہ کہتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِم، جلدی کرتے ہیں ان سے معاہدے دوستی کرنے میں، اور دلیل اللہ نے پہلے یقولون، کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کوئی ہم پر مصیبت نہ آ جائے، ان سے ان کے ساتھ ہم نے بنا کے نہ رکھی تو پھر ہم تو تباہ۔ یہ قرآن پہلے کہہ رہا ہے ڈرتے ہیں ان سے۔ اللہ کیا کہتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فتح لے آئے، اور امر من عنده، اپنی طرح ایسا معاملہ، پھر یہ سارے ہو جائیں گے پشیمان، شرمندگی اٹھانے والے اپنے کیے پر، اپنے کرتوتوں پر۔ آج دیکھ لو سارے حکمران، بس یہی وجہ، یہی قرآن نے پہلے بتا، یہود و نصارہ سے دوستیاں کرتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ پہلے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دو ہر اس چیز کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی، فرمایا میری امت کوئی نیکی کی بات نہیں ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہو، کوئی گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں رسول دیا ہے، جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو آپ نے فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا وہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔